وہ سویلا لزار پھرتے وہ سویلا لزار پھرتے وہ سویلا لزار پھرتے تیرے دن بہار پھرتے تیرے دن بہار پھرتے وہ سویلا لزار پھرتے بولو وہ سویلا لزار پھرتے وہ سویلا جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے وہ سویلا سبحان اللہ ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پہ ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پہ حضور چاہتے ہیں صبح ہو تو صبح ہو جاتی ہے حضور صبح کو اجازت دیں تو صبح ہو حضور شام کو اجازت دیں تو شام ہو حضور اجازت دیں تو فرشتے آئیں حضور اجازت دیں تو فرشتے جائیں ساری باغ دوڑ پورے عالم کی یہ حضور ہی کے دست مبارک میں چاہے صبح ہو چاہے شام ہو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پہ ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پہ خیل لیلو نہار پھرتے خیل لیلو نہار پھرتے وہ سویلا لزار پھرتے وہ سویلا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں بولو بولو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے گیوں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی لگی سروری خود ہے بھکارن بندگان شاہ کی ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی لگی اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں بولو مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے وہ سویلا سبحان اللہ 70
70,000 صبح گئے 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی گئے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی گئے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام طے کی ہے، معصوم کو ہے عمر میں بس ایک بار آسی پڑے رہے تو صلہ عمر بھر کی ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں لب والے برد گئے، پھیلی ہے جولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی گئے، مانگیں گے مانگی جائیں گے، مانگیں گے مانگی جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی گئے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے داتا کی دین دی، دوری قبول و عز میں بس ہاتھ بھر کی گئے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، بولو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مرادیں مل رہی گئے، شاد شاد ان کا سوالی گئے، لبوں پر التجا ہاتھ میں روزے کی جالی گئے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی گئے، تیری ہر ادا پیارے دلیلیں بے مثالی گئے، فقیروں پہ نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، یہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی گئے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاج دار پھرتے گئے، مانگتے تاج دار پھرتے گئے، وہ سویلا ہر چراغ مزار پر خود سی، اعلیٰ حضرت کا ہی خاصہ ہے، سبحان اللہ، ہر چراغ مزار پر خود سی، کیسے پروان نوار پھرتے ہیں، کیسے پروان نوار پھرتے ہیں، وہ سویلا، سبحان اللہ، صدیق اکبر زندہ باد، زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد۔ ہجرت کے موقع پر ایک ایسی رات تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، فاروق اعظم اور دیگر صحابہ جو ہے اسی ایک رات پر رشک کرتے تھے صدیق اکبر کی، جو حضور کے ساتھ تنہا حضور صدیق اکبر نے گزاری تھی، سبحان اللہ۔ ہجرت کے وقت کب سے کہہ دیا حضور نے، 2 سال قبل کہا تھا کہ ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، 2 سال بعد آیا، صدیق اکبر کو پیغام بھجوایا حضور نے، جاؤ صدیق اکبر کو کہہ دو کہ تیار رہیں، نکلنا ہے۔ صدیق اکبر کے دروازے پر دستک ہوئی، کہا حضور فرماتے ہیں تیاری کر لو، نکلنا ہے ہجرت کے لیے، فرماتے ہیں وہ تو حضور نے جب سے کہا تھا جب سے تیار ہوں، سبحان اللہ، اسی وقت سے کوئی کام کیا ہی نہیں، بس حضور کے حکم کا انتظار کیا ہے، وہ صدیق اکبر۔ اور وہ صدیق اکبر، سبحان اللہ، دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک اہل بیت پاک کی شان اور ایک صحابہ کی شان، دونوں اس واقعے کے زمرے میں آپ حضرات غور کریں کہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم
آپ جب خانہ کعبہ فتح مکہ کے دن جب خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا جا رہا تھا تو ایک بت اوپر تھا، ہے نا، تو حضور سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرکار مولا علی نے فرمایا حضور میرے کاندھے پر آپ قدم ناز رکھیں اور توڑ دیں. کہا نہیں اے علی تم بار نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تم میرے کاندھے پر آؤ. سبحان اللہ. وہ بھی مرتبہ بلند کہ نبی کے کاندھوں پر جو سوار ہوا وہ علی ہے. سبحان اللہ. شان ہے مولا علی کی. ٹھیک، وہاں پر آپ نے پھر وہ معاملہ پیش آیا. لیکن ہجرت کی رات جب غار ثور پہ چڑھنا تھا، جب غار ثور پر چڑھنا تھا تو صدیق اکبر جھک گئے، کہا حضور میرے کاندھے پر آ جائیں. سبحان اللہ. حضور نے منع نہیں فرمایا، حضور سوار ہو گئے. واہ واہ. وہ سبحان سوار ہو گئے اور اتنی اونچی ہزاروں فٹ کی پہاڑی صدیق اکبر چڑھتے. اب چڑھتے تو صدیق اکبر کے اس طرف حضور کا دایاں پاؤں، اس طرف حضور کا بایاں پاؤں، کبھی اسے چومتے کبھی اسے چومتے، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کبھی یہاں بوسا لیتے کبھی یہاں بوسا لیتے. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضور کے کبھی سامنے ہوتے، اور سامنے ایسے نہیں کہ پیٹ کر کے ہوتے، چہرہ حضور کی طرف ہوتا اور الٹی پہاڑی چڑھتے تھے، پہاڑی الٹی چڑھتے تھے اور چہرہ حضور صدیق اکبر کا سرکار کے رخ مبارک کی طرف ہوتا. دائیں ہوتے تو کراس چلتے اور چہرہ مبارک جو ہے حضور کی طرف ہوتا. بائیں چلتے تو بھی کراس چلتے اور پیچھے چلتے تو بھی سیدھے سیدھے چلتے. یعنی ہر سمت جو بتا دیا قبلہ عالم کون ہے. سبحان اللہ. چہرہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ ہاں، عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. حضور قبلہ عالم ہے، قبلہ اعظم ہے. صدیق اکبر جب ایسے آتے پوچھا حضور نے صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور کبھی دشمن کا تیر سامنے سے آیا تو مجھے لگے، یہاں سے آیا دائیں سے آیا تو مجھے لگے، بائیں سے آئے تو مجھے لگے، پیچھے سے آئے تب بھی مجھے لگے. یعنی جان قربان کر رہے تھے نا، جان قربان کر رہے تھے نا. تو غار میں جو واقعہ پیش آیا وہ پہلا تھوڑی تھا، وہ پہلا تھوڑی تھا. جان قربان تو وہیں پیش کرنا شروع کر دیا تھا صدیق اکبر نے جب سفر شروع کیا تھا. صدیق اکبر غار میں پہنچے، کہا حضور آپ باہر ٹھہرے میں غار کی صفائی کر کے آتا ہوں. گئے اندر صاف کیا اور آئے. بہت لمبا واقعہ ہے، بس 2 باتیں بتا رہا ہوں میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کو پیاس لگی، باہر تشریف لائے. عرض کی حضور بہت پیاس لگ رہی ہے. کہا ابو بکر تم نے دیکھا نہیں غار کے اندر ایک کنارے سے ایک نالی بہ رہی ہے، ایک نہر جاری ہے، اسی سے پانی پی لو. غیب داں نبی کی آنکھیں دھوم و نجم ہے آپ کی بینائی کی. سیدنا صدیق اکبر اندر گئے. یہ نہیں کہا حضور ابھی تو آیا ہوں، 200 سوراخ بند کر کے آیا ہوں حضور، نہیں نظر آئی. صدیق اکبر تھے نا، جانتے تھے. حضور نے کہا جب ہو نہ ہو اب ہے، اب ہوگی. گئے اندر تو دیکھا تو وہی نہر بہ رہی تھی. آپ نے جو ہے سیراب ہوئے اور پھر حضور کو عرض کیا حضور اب تشریف لائیں. حضور نے آرام فرمایا. پورا واقعہ سانپ نے ڈسا، رونے لگے، آنسو مبارک جو ہے چہرے ناز پر گرے. حضور نے وجہ پوچھی، فرمایا موذی چیز نے جو تکلیف پہنچائی جان قربان دوبارہ ہوئی. حضور نے لعاب پاک لگایا، ٹھیک ہو گئی، وہ دوسری بات ہے نا، وہ تو حضور کا کرم، لیکن قربان تو کر دیا نا صدیق اکبر نے. تو جب چھپنا تھا تو وہ چھپنا نہیں تھا، وہ تو استراحت تھی حضور کی. وہ جو غار میں معاملہ پیش آیا وہ چھپ تھوڑی رہے تھے، وہ تو استراحت تھی حضور کی. وہ تو حضور کو آرام فرمانا تھا. صدیق اکبر کو جان تو حضور پر 2 مرتبہ قربان کری تھی، اب کیا دشمن کا خوف تھا صدیق اکبر کو؟ کوئی خوف نہیں تھا. جب غار کے کنارے، اب یہ شعر جب میں پڑھنے والا ہوں نا، یہ پورے واقعے کو آپ توجہ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، اور یہ واقعہ ذہن میں رکھیں جو میں نے ابھی بتایا کہ صدیق اکبر غار میں ہے، حضور ان کے زانو مبارک پر ہے، اور آس پاس غار کے جو ہے دشمن تلاش میں لگے ہیں. وہ کس کو ڈراتے ہو؟ مجھ کو ڈراتے ہو. میں نے 2 مرتبہ قربان کر دیے حضور پر، تو تیسری مرتبہ مجھے خوف نہیں ہے. کیوں خوف نہیں ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے حضور جان گئے، جان ہے جان یعنی حضور جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے. کیوں عدو کے غار پھرتے گئے، کیوں عدو کے غار پھرتے گئے.
گئے دشت طیبہ لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے گئے لاکھوں گردے مزار پھرتے گئے وہ سوے لالا سبحان اللہ تو بلند آواز سے سبحان اللہ دیکھیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اسی مقطع کے طفیل حضور کی زیارت ہوئی الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میرے امام نے یہ کتاب حضور کے علم غیب پر مدینہ منور مکہ شریف میں لکھی تھی اور مدینۃ المنورہ کی ایک رات اس کے عوض اعلیٰ حضرت کو عطا ہوئی تھی ایک رات سرکار کی بارگاہ کی اور عرض کیا حضور جب ہند میں تھا تو اپنی روح کو پہنچا دیا کرتا تھا حضور آج تو جسم کے ساتھ آیا ہوں جسم کے ساتھ زیارت کرنا چاہتا ہوں خواب میں تو باہر ہوئی لیکن آج جاگتی ہوئی حالت میں حضور کرنا چاہتا ہوں سب کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے سب عرض کر دیا زیارت نہیں ہوئی تو یہ شعر جیسے ہی عرض کیا حضور نے جلوہ جہاں آرا کی زیارت کروا دی کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے ذرا آواز نکال کر کے آپ بھی پڑھیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا بولو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے گئے تجھ سے کوتے ہزار پھرتے گئے تجھ سے کوتے بلکہ اعلیٰ حضرت کا عالم تو یہ ہے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا بولو ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ تیرے شیدا ہزار پھرتے گئے تیرے شیدا ہزار پھرتے گئے میں اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جو بھی کرتا ہے تیری بات رضا جو بھی کرتا ہے تیری بات رضا اس کے شیدا ہزار پھرتے گئے اس کے شیدا ہزار پھرتے گئے ذرا بھی پڑھ لو جو بھی کرتا ہے تیری بات رضا میرے رضا جو بھی کرتا ہے تیری بات رضا اس کے شیدا ہزار پھرتے گئے اس کے شیدا ہزار پھرتے گئے اس ویلا لزار پھرتے گئے وہ سو بلند آواز سے پڑھ لو وہ سو ویلا لزار پھرتے گئے تیرے دن میں بہار پھرتے گئے تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں